الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. کے اوپر طنز و مزاح کا انہوں نے ماحول قائم کر رکھا ہے. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے جو رسول آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سورۃ الحج ہے اور 17واں پارہ ہے. آج کا درس آیت نمبر 47 سے ہے. پیچھے سے یہ عنوان چل رہا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں دو گروہ ہیں، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. تو اے نبی، اگر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں اور آپ کو جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ بہت ساری بستیاں پہلے بھی ایسی ہوئی ہیں جنہیں سمجھایا نبیوں نے لیکن وہ سمجھے نہیں، وہ اپنے ظلم پر تلے رہے. لیکن ہوا کیا؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو ہم نے ان کے جو چھتیں ہیں ان پر ان کو الٹا کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا. اب ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، اور خاص طور پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نبی کو ٹارچر کرتے ہیں. ذرا ذرا سی بات کو لے کر کے الگ سا ایک وہ پتنگڑ بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی نبی کی ذات کو لے کر، کبھی نبی کی صفات کو لے کر، کبھی وحی کو لے کر، کبھی فرشتوں کو لے کر کے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک حرکت کو پہلے ذکر کیا. ان کی حرکت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ کے باغی رہو گے تو عذاب آ جائے. تو اس پر دلیری ان کی یہ تھی، کہنے لگے کہ اگر آپ عذاب کی بات کرتے ہیں تو ہم نہیں مانتے، جاؤ عذاب لے آؤ. نعوذ باللہ، جو تم سے ہو وہ کر لو اور جلدی لے آؤ اس عذاب کو. جب آدمی ہٹ دھرمی پر آتا ہے اور نافرمانی پر آتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور وہ لوگ آپ سے جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی، اور انہیں آپ یہ بتا دیں کہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے. ہرگز نہیں پھرے گا اللہ اپنے وعدے سے. اگر اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اتنے عذاب پر یا اتنے کام پر تمہیں عذاب آنا ہے، اتنی نافرمانیوں پر آنا ہے، اگر اس کی طرف سے ایک بار بھی ہاں ہو گئی تو تمہاری تباہی سے تمہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ نے پھر اس بات کو دہرایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کہ کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور حالانکہ وہ لوگ گنہگار تھے، یعنی بستی والے گنہگار تھے. ثُمَّ أَخَذْتُهَا،
پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر کے آنا۔ یعنی اگر ظالم یہ سمجھتا ہے، اللہ کا باغی یہ سمجھتا ہے کہ اب تو اللہ کا کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، میں چاہوں تو مسجدوں کو ڈھا دوں، میں چاہوں تو غریبوں کے گھروں کو تباہ کر دوں، میں چاہوں تو جہاں پر چاہوں بلڈوزر چلا دوں، میرا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ ان سب کو چیلنج کر رہا ہے کہ پچھلی بستیوں کو اٹھا کر کے دیکھو، لوگوں نے کہا تھا کہ شرافت کا چولا پہن لو اور ظاہر اور باطن کو تم اپنا شریف بنا لو، لیکن ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور آج کا ظالم بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ لوگوں کے آنسو، ان کے گھر ان کے سامنے اجڑ رہے ہیں، ان کے آنسو آنکھ سے نکل کر کے ان کے رخسار سے ہوتے ہوئے داڑھیاں تر ہو گئی روتے روتے۔ اور ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب اب تو ہمارے پاس تو طاقت ہے، کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پچھلی امتوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، یا ظالمۃ ثم اخذتها، وہ گناہگار تھے، ظالم تھے، پھر میں نے ان کو پکڑا ہے۔ اور سنو، اگر میں فوراً عذاب نہیں بھی دوں تو آنا تو تمہیں لوٹ پھیر کر کے میرے ہی پاس ہے نا، تو میری پکڑ سے تو کوئی ظالم بچ نہیں پائے۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ فرما دیجئے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے تمہیں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، یعنی جو تم کر رہے ہو ظلم، میں اس پر تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ دیکھو، اللہ کے عذاب کو چیلنج مت کرو، اللہ کی پکڑ کو چیلنج مت کرو، اور میرا کام ہے صرف آپ کو بتانا اور آپ کو اللہ کے آنے والے عذاب سے آگاہ کرنا اور سختی کے ساتھ آگاہ کرنا۔ اب نہیں مانو گے تو تم سے نمٹنے والی ذات اللہ کی موجود ہے، وہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے۔ یعنی ایک طرف تو وہ نہ ماننے والے جو اپنے ظلم میں اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے باوجود اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ جو اعمال کیے اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اے اللہ تیری طرف سے مغفرت مل سکتی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ یہ والی جو قوم ہے، اللہ فرماتا ہے لہم مغفرہ، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ رزق بھی دو طرح کے ہیں، اس آیت نے سمجھایا، رزق کریم کہہ کر کے رزق دو طرح کے ہیں۔ ایک رزق تو وہ ہے جو آپ کو ملے گا لیکن آپ کو لوگ تھو تھو کریں گے، اور لوگ تو کریں ہی کریں، اللہ کے نزدیک بھی آپ باغی اور نافرمان ہوں گے۔ اور ایک وہ رزق ہے اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کر پیدا کیا ہے تو ضرورت پوری کرے گا وہ۔ مسئلہ تو اس کا ہے کہ جو رزق پہنچ رہا ہے وہ کریم ہے یا آزمائش ہے۔ تو رزق حلال رزق کریم ہے، اور رزق حرام وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کوشش یہ بھی کرنی ہے ہمیں کہ اپنے اعمال جو نیک اعمال ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہے، اللہ اس کو قبول کر لے، اور ساتھ میں یہ بھی مانگنا ہے اے اللہ رزق تو دے گا، اس لیے کہ تو نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ رزق تو میں ہی دوں گا، کفر کرو تب بھی دوں گا، ایمان لاؤ تب بھی دوں گا، لیکن اے اللہ ہم تو تیرے جیسے بھی ہیں، فرما بردار بندے ہیں، تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رزق کریم عطا فرما، یہ دعاؤں میں شامل کر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ یہ سنیے آپ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے دوڑ دھوپ کی ہماری آیتوں میں ہرانے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اللہ یہ اشارہ دے رہا ہے، اور پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، لوگ قرآن کھولتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس میں کمی نکالیں۔ مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو پکڑیں گے اور کیمرے کے سامنے لے آئیں گے، اور اس کے بعد یہ ثابت کریں گے کہ صاحب یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ غلط کام کرتے ہیں مسلمان، جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کو پکڑ کر کے میڈیا کے سامنے لے آئیں گے، اور پھر ان کے ذریعے سے پورے اسلام کی بدنامی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو کجی تلاش کرنے والے اور ہماری آیتوں کو ہرانے کی تگ و دوہ میں جو لگے ہوئے ہیں کہ یہ آیت غلط ہے، دیکھو جہاد کی آیتیں ہیں اس میں بڑی غلط ہے، اور اس کے اندر تو جو ہے خالہ زاد بہن سے بھی نکاح جائز ہے اور چچا زاد بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔ کئی لوگ آج کل میڈیا پر یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ لو صاحب اسلام میں تو بہنوں سے بھی نکاح جائز ہے، اور جو لوگ کم علم ہیں اسلام میں
وہ پھر پوچھتے ہیں کہ بہن سے نکاح جائز ہے. تو یہ جو تلاش کر رہے ہیں قرآن کریم میں کمیاں اور دین میں کمیاں، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو قرآن کریم کو اس لیے پڑھا جائے تاکہ اللہ کی خوشنودی والے اعمال سمجھ میں آ جائیں، اس نیت سے قطعاً نہ پڑھیں کہ اس کے اندر کوئی کمی نظر آ جائے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ. کہتے ہیں کہ کوئی، اللہ فرماتا ہے اے نبی جو آپ کو باتیں لے کر کے آپ کے اوپر طنز و مزاح کا انہوں نے ماحول قائم کر رکھا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کی بھی حالت دیکھیے آپ. اور آپ سے پہلے کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیجا مگر جب اس نے تلاوت کی کوئی وحی القى الشیطان، تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں شیطان نے کچھ نہ کچھ ملا دیا، مطلب خیال ملا دیا، وہم ملا دیا. پھر کیا ہوا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا شیطان کے ملائی ہوئے کو. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکی کر دیتا ہے اپنی آیت کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ خبر رکھنے والا اور حکمت والا ہے. دیکھیے یہ لوگ کیا اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی بھیجی، کوئی حکم بھیجا، اس کے اندر مان لیجیے دو طرح کے معنی نکل سکتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو. تو شیطان نے کیا سمجھایا کہ دیکھو یہ جو تم آیت پڑھ رہے ہو، جو وحی پڑھ رہے ہو، اس کے اندر تو یہ مطلب بھی نظر آ رہا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ بھائی دیکھو شریعت میں خالہ زاد بہن سے نکاح جائز ہے. شیطان نے کیا ملایا؟ خالہ کو ہٹاؤ، خالہ زاد کو ہٹاؤ، بچا کیا؟ بہن. بولے بہن سے نکاح جائز ہوا. ایک واقعہ سمجھاتا ہوں، سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ اس آیت کو سمجھیں. شیطان کیسے غلط خیالات چلاتا ہے آیتوں کی طرف. صلح حدیبیہ سے پہلے سن 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے مکہ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی کے درجے میں ہوتا ہے. صحیح ہے. خواب آیا کہ آپ مدینے سے مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ساتھیوں کو بتا دیا کہ بھائی خواب میں ایسے ایسے منظر سامنے آیا ہے، لہٰذا میں تو عمرے پر جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون کون چلے گا؟ اور ہزاروں کی تعداد ماشاءاللہ تیار ہو گئی. نبی کے ساتھ عمرہ کرنے ملے، اس سے بڑی فضیلت کی کیا بات ہے. لیکن اللہ نے خواب میں یہ نہیں بتلایا کہ اس سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا. کیا نہیں بتلایا؟ کہ عمرہ اسی سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا، یہ کوئی تعین خواب کے اندر نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو حدود حرم کے بالکل کنارے پر روک دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ عمرہ نہیں کر سکتے. اور آخر کار انجام کار یہ بات طے ہوئی کہ اگلے سال کو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے تو عمرہ کر لیں گے، لیکن اس سال عمرہ نہیں کریں گے. اب یہ بات ان خبیثوں کو پتا چلی جو قرآن میں کجی تلاش کرتے ہیں، جن کو قرآن کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا لو صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ نبی جو بھی بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، نبی نے تو خواب بتایا تھا کہ عمرہ ہونا ہے، یہ تو عمرہ کہیں بھی نہیں ہوا. تو شیطان نے ملایا. اب مسلمانوں کے سامنے انہوں نے جب یہ بات ذکر کی کہ بھئی نبی تو بولتا ہے، سچ بولتا ہے، تمہارے نبی نے خواب دیکھا، یہ پورا کہاں ہوا؟ اب جو کچے ذہن کا آدمی ہوگا وہ شکوک اور شبہات میں آ جائے گا، نہیں آ جائے گا؟ حالانکہ اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا تھا. پھر یہ ہوا کہ اگلے سال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں آتے ہیں اور آپ باضابطہ عمرہ کرتے. دیکھیے جو اللہ نے خواب دکھایا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن پہلے شک پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر بتلائی کہ نبی ہم نے آپ کو تاریخ تو نہیں بتلائی تھی، اور نبی نے بھی کسی کو تاریخ نہیں بتلائی تھی. تو نبی کا یہ اجتہاد تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی اسی سال کا ہو سکتا ہے حکم ہو، تو آپ چلے گئے. تو اب فرمایا کہ نبی جو اپنے اجتہاد سے دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اللہ سے ریلیٹڈ ہے، وہی سے ریلیٹڈ، تو اس کے اندر تو کوئی کمی کجی تفاوت نہیں ہو سکتا ہے. لیکن نبی کا جو اپنا اجتہاد ہے اس کے اندر تفاوت ہو سکتا ہے، اور یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک آیت اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حکم نازل ہوا. آپ سن رہے ہیں نا میری بات کو؟ دیکھیں میں آپ کو عیسائیوں کا جو مسئلہ ہے وہ اب بتانے جا رہا ہوں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اللہ نے فرمایا
اے مشرکو جو بھی شرک کرتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی مکہ کا رہنے والا مشرک ہو، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو حسب جہنم، سب کے سب جہنم کا ایندھن ہو، جہنم میں جانا طے۔ اب جب یہ قرات کری گئی تو مشرکین نے اس کا ڈبل میننگ نکالا، بولے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کا کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم میں جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ عیسائی تو انہیں بھی پوچھتے ہیں، کیا حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی پوچھتے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، دوسری طرف آپ کی قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے جہنم میں جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کی آیت پڑھی اور اس کا غلط مطلب نکال دیا۔ تو وہی ہے، زبان کسی کی مطلب کوئی اور نکال رہا ہے، جب کوئی دوسرا آدمی بولنے والے کا مطلب کوئی تیسرا آدمی نکالنے لگے تو مطلب تو غلط نکلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا، واضح کیا کر دیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو نہ تو جنتی ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنی ہے۔ صاف مسئلہ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لہذا عیسائیوں جتنے بھی تم لوگ ہو، عیسیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ یہاں جو جلنے کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو اپنے یہاں پر بلا کر کے اپنی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ واضح ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آیت پڑھی جاتی ہے اس کے اندر کوئی دو معنی نکلتے ہوں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر ملا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو شیطان یہ جو کام کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے شیطان کے ملائے ہوئے کو۔ کوئی دوسری آیت آتی ہے وہ واضح کر دیتی ہے عیسیٰ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو اپنی عبادت اللہ کے ساتھ میں کرانا چاہتے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی نا؟ اب آپ دیکھیے آگے اللہ کیا فرماتا ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوتا ہے بھائی، پھر اللہ تعالیٰ ایسے زو معنی آیتیں کیوں اتارتا ہے جس کے دو مطلب نکل سکتے ہو؟ تو ایسی آیتیں اللہ اتارتا ہی کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، آپ کہیں گے بھائی ہم تو نہیں کر رہے ایسا سوال، لیکن قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ فرضی سوال قائم کرنا پڑے گا۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ یہ زو معنی آیتیں اس لیے اتارتا ہے اس لیے کہ جو کچھ شیطان نے ملایا ہے اس کو آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں کجی ہے، مرض ہے، اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ اس سے آزمانا چاہتا ہے کہ جن کے دلوں میں شک ہے ایمان کے سلسلے میں کہ مذہب اسلام صحیح ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں ہے، تو یہ جو شکوک اور شبہات والے لوگ ہیں اللہ ان کو آزمانا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بلا شبہ گمراہ لوگ، گناہگار لوگ یہ دور کی گمراہی میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ آیتیں اس لیے اتارتا ہے تاکہ وہ جان لے اہل علم کو، تاکہ اہل علم جان لے کہ یہ باتیں حق ہیں، سچ ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ پھر کیا کرے؟ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ اہل ایمان ان آیتوں پر ایمان لے کر کے آئے۔ کیا لائے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے؟ ایمان لے کر کے میرے اللہ نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، آج اگر عمرہ نہیں ہوا ہے تو پھر کبھی ہوگا، لیکن جو اللہ نے کہا ہے وہ ہو کر کے رہے، یہ ہے ایمان۔ اس لیے اللہ ایسی آیتیں اتارتا ہے تاکہ منافق الگ چھٹ جائیں، ایمان والے الگ چھٹ جائے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ایمان والوں کے اس سے دل نرم ہو جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو رہنمائی کرتا ہے راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سچا ایمان والا بننا ہے۔ میڈیا کے کہنے پر اسلام کے کسی رکن کو